الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیں درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا یہ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے اور مالک کی کرم نوازی ہے کہ ہم یہاں پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی نہایت مختصر سورہ مبارکہ سورہ کوثر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے میں سرا والی کے ایک جلسہ میں اس سورہ مبارک پر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج انشاءاللہ العزیز اسی سورہ پر اس سے انتہائی مختلف گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بلکہ اپنے محبوب کی شانوں کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر سورہ میں ہر آیت میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی نہ کوئی پہلو ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو قرآن مجید کی اس آیت میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہوگی یا پوشیدہ میرے محبوب کی شان ہوگی، یا شان ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے۔ اب ظاہر جو شان ہے وہ میرے جیسے لوگوں کے لیے ہے جن کا فہم اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور قرآن مجید کی ان آیات سے ظاہری طور پر وہ اپنے آقا و مولا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو مخفی راز ہیں، جو مخفی خزانے ہیں قرآن مجید کی آیات میں، یا جو پوشیدہ شانیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ رب العزت نے خاص لوگوں کے لیے مخفی رکھی ہوئی ہیں۔ ان سے ہر شخص آگاہ نہیں ہو سکتا، ان سے خاص اللہ رب العزت کے خاص لوگ ان آیات سے میرے محبوب کی شان کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے
قرآن مجید میں ایک اور طرح کی آیات رکھی ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں. ان آیات متشابہات کو خاص لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے. سمجھے بات کہ نہیں؟ یعنی قرآن مجید کا علوم اتنے وسیع اور اتنے گہرے ہیں کہ ہر بندے کے لیے اللہ رب العزت نے الگ الگ خوراک رکھی ہوئی ہے. عام لوگوں کے لیے الگ، خاص لوگوں کے لیے الگ، اور جو آیات متشابہات میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان ہوئی ہیں وہ خاص الخاص لوگوں کو کے لیے اس میں علم رکھا گیا ہے. اب 3 درجات ہو گئے علم کے. ایک درجہ ہو گیا عام، ایک درجہ ہو گیا خاص، اور ایک درجہ ہو گیا خاص الخاص. اور پھر ایک اور درجہ بھی ہے، وہ درجہ ہے اخوص الخواص لوگوں کے لیے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی شان اور عظمت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سمجھنے کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور وہ پھر براہ راست رب ذوالجلال سے فیض حاصل کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اخوص الخواص کہتے ہیں. وہ شان مصطفیٰ کو براہ راست اللہ رب العزت سے اخذ کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چند ایسے حضرات ہیں جن کو اللہ رب العزت براہ راست علوم قرآن عطا فرماتا ہے، جن میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی بھی ہیں. دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کے جو جلوے اس سورہ پاک کے اندر بکھیرے ہیں. یہ سورہ کوثر مختصر سی سورت ہے، لیکن اگر آپ اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر غور کریں گے تو آپ کو میرے محبوب کی شان ہر حرف کے اندر، ہر آیت مبارک کے اندر، ہر لفظ کے اندر میرے محبوب کی الگ شان نظر آئے گی. اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں انا، بے شک ہم نے، آتیناکا، ہم نے آپ کو عطا کیا. اب یہاں پر اللہ رب العزت براہ راست اور صرف اپنے محبوب کو مخاطب کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب بات گفتگو ہو رہی ہے، راز و نیاز ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کے اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اب اس درمیان میں اور کوئی بھی نہیں ہے، یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. انا، بے شک ہم نے، آتیناکا، ہم نے آپ کو عطا کیا. یا رب ذوالجلال، ساری کائنات کو تو ہی عطا کرتا ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کو تیری ہی عطا حاصل ہے. اب یہاں کون سی خاص بات ہے میرے محبوب کو جو عطا ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دیا انا آتیناک الکوثر، ہم نے اے میرے محبوب آپ کو الکوثر عطا فرمائی ہے. اب یہ الکوثر کیا ہے؟ ایک تو عام فہم بات ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے، یعنی کوثر کا معنی کثرت سے ہے، کثرت کی کثرت کو کوثر کہتے ہیں. یعنی ایسی کثرت جس کی کثرت ہو جائے، اتنی زیادتی جس کے اندر تمام زیادتیاں، تمام اضافے، تمام کثرتیں سما جائیں، اس کو الکوثر کہتے ہیں.
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، الکوثر عطا کی۔ اب ظاہری معنی تو یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے میدان محشر میں جب وفا ہوگا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گرمی محشر کے اندر ایک حوض عطا فرمایا ہے۔ اس حوض کا ایک گھونٹ پانی جو پی لے گا محشر کے دن کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس مقام پر، اس حوض پر کھڑے ہوں گے، آپ کے دائیں بائیں آپ کے آل و اصحاب کھڑے ہوں گے اور سارے مل کے اپنی امت کو جام پانی کے پلا رہے ہوں گے۔ کتنا غمخوار آقا ہے۔ اگر تصور کریں کہ ہمارے آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جو نہ اس دنیا میں ہمیں فراموش کرتے ہیں، نہ اس دنیا میں ہمیں بھولتے ہیں، نہ آخرت میں ہمیں بھولتے ہیں۔ وہاں بھی ایک قلب سلیم کے ساتھ، ایک تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں جان لیے ہوئے کھڑے ہوں گے کہ میرے تڑپتے ہوئے امتی جب گرمی سے بے چین ہو کر کے میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کو ایک ایسا جام پلاؤں گا، ایک ایسا پانی پلاؤں گا کہ پھر قیامت کی آخری گھڑیوں تک ان کی پیاس ختم ہو جائے گی اور ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ دیکھیں امت بھی کتنی سیانی ہے۔ امت کو بھی پتا ہے کہ جب بھی تکلیف پہنچے گی ہماری تکلیفوں کا ازالہ صرف ایک در مصطفیٰ سے ہوگا۔ آج بھی امت اسی دروازے پر جاتی ہے۔ قیامت کے دن بھی امت کو معلوم ہوگا کہ ہمارے دکھوں کا مداوا، ہماری تکلیفوں کا مداوا، ہماری مشکلات کا مداوا صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرنے والی ہے، اور سارے مل کر اسی بارگاہ میں جائیں گے۔ سارے مل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پانی پینے جائیں گے۔ اور حضرت علامہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جس کی دو بوند ہیں یعنی کوثر و سلسبیل اتنے بڑے حوض ہیں جن پر کروڑوں امتی میرے مصطفیٰ کے سیراب ہوں گے، وہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے صرف دو بوندیں ہیں۔ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، یعنی ہمارے نبی رحمت کی دریا کی وہ صرف دو بوندیں ہیں، حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سمندر بہ رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی۔ پھر ایک الکوثر کا صرف یہ پہلو نہیں ہے، الکوثر کا پہلو ایک اور بھی ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو علم کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو گئے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور نماز فجر کے بعد سے نماز ظہر تک
قیامت سے اس دنیا کے بننے سے پہلے کے اور بعد تک کے حالات بیان کرتے رہے۔ پھر ظہر کا وقت ہوا، پھر آپ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد منبر پاک پہ تشریف فرما ہو گئے اور پھر کائنات کے راز بیان کرنے شروع کر دیے۔ پھر نماز عصر تک میرے کریم آقا اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر کے آخر تک کے علوم بیان فرماتے رہے۔ پھر نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر ادا کی، نماز عصر ادا کرنے کے بعد پھر منبر پہ تشریف فرما ہو گئے اور پھر علوم کائنات کے راز بیان کرنے شروع کر دیے۔ پھر نماز مغرب تک بیان کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے وہ سب میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا۔ اب جس کو جو کچھ یاد رہا وہ یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اب دیکھیں انسان کی ایک یادداشت کی قوت ہے، جتنا وہ یاد رکھ سکے انہوں نے یاد رکھا، جو یاد نہیں رہ سکا وہ بھول گئے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی اتنی کثرت ہے کہ آپ نے ساری کائنات کے علوم اور راز بیان فرما دیے۔